بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جماعت دہم کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ غزل کو پڑھ رہے تھے۔ غزل نمبر 2، جس کے پہلے شعر کا مصرع اولا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اس غزل کے 7 اشعار ہیں۔ ہم تمام کی تشریح، مفہوم، حوالہ جات اور مشکل الفاظ کے معنی گزشتہ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مشقی سوالات کو پڑھیں گے، تو کتاب کو کھول لیجئے۔ ویسے یہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھے بچے جنہوں نے غزل کو اچھے طریقے سے تیار کیا ہوتا ہے، انہیں تمام مشقی سوالات سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے اور اپنی کاپی سے اسے الگ لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ مطلع کہتے ہیں اسے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاح میں مقطع کہتے ہیں غزل یا نظم کا وہ شعر جو سب سے پہلے آئے اور اس میں ردیف اور قافیہ بھی استعمال کیا گیا ہو۔ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں، یہ پہلے آپ کو ویسے سمجھایا جا چکا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجیے۔ غزل یا نظم کے آخر میں وہ ایک لفظ، ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ردیف۔ مثال کے طور پر پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں یہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے، پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں ملتا ہے اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ملتا ہے، ملے گا۔ یعنی وہ لفظ یا الفاظ جو پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں بار بار آئے، ایسے اشعار کو مطلع کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف سے پہلے آنے والے وہ الفاظ جن کا وزن اور آواز ایک جیسی ہو، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں قافیہ۔ اب دیکھیے، آدمی، کسی اور ہنسی، کامتی اور اسی طرح بے خودی، ہمسائیگی اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہر ردیف سے پہلے۔ تو ایسے الفاظ جس میں وزن اور آواز ایک ہو اور ردیف سے پہلے انہیں کہتے ہیں قافیہ۔ اب ذرا سمجھیے گا شعر کو، بات کو سمجھیے گا کہ ایسا شعر جو غزل یا نظم کا پہلا شعر ہو اور اس میں شاعر نے اس کے دونوں مصرعوں کے آخر میں ردیف اور ردیف سے پہلے قافیہ استعمال کیا گیا ہو۔ ردیف کا استعمال ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہماری اس شامل نصاب غزل میں ردیف بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کا پہلا شعر دیکھیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ آدمی کسی اور ملتا ہے یہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ پہلا شعر بھی ہے، ردیف اور قافیہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے کا مفہوم واضح کرے۔ محبوب کی مسکراہٹ شاعر کو خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کھلے ہوئے پھول بھی محبوب کی مسکراہٹ سے ملتے ہیں۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم کیا ہے؟ پھول جب کھلے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے محبوب مسکرا رہا ہے، یعنی پھولوں کے کھلنے کی رنگت محبوب کی مسکراہٹ سے ملتی ہے۔ تیسرا سوال دیکھ لیجیے،
ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرے اور محبت میں اس قدر مدہوش ہو جائے کہ اسے کسی بات کا علم نہ رہے تو تب دنیا کے معاملات میں سکون آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ مطلع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے لیکن اس کا دلی تعلق کم لوگوں سے ہی قائم ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ انسان دنیاوی معاملات کی وجہ سے کئی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی دل انہی سے ملنے کو کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم چلتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے 4 انتخابات ہیں۔ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، نشہ سا چھا جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے۔ تو یقیناً دوسرا انتخاب ٹھیک ہوگا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ محبوب کا رنگ، پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ ہنسی سے، شکل و صورت سے، تازگی اور نزاکت سے، خوش پوشی سے۔ ہنسی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش قامتی سے ملتا ہے۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ اس کے بعد روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے خالی جگہ ہے، یہاں سے بھی معروضی بنائی جاتی ہے کیونکہ اس کے آگے انتخاب دیے ہوئے ہیں۔ پہلا دیکھیے، ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ سے مراد کیا ہے؟ محبوب، آدمی، دوست۔ دوسرے شعر میں وہ سے مراد محبوب ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں دنیا کے معاملات۔ 7واں شعر غزل کا ہے، آخری شعر مطلع مقطع۔ تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقطع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، غزل یا نظم کا آخری شعر ہو۔ تو یہ غزل کا آخری شعر تو ہے لیکن اس میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا، اس لیے اس شعر کو ہم آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے مشقی سوالات اور اب آپ کے ذمہ ایک تفویض لگانی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اب دوبارہ پھر سمجھ لیجیے۔ تفویض میں سب سے پہلے آپ نے پہلے صفحے پہ آپ نے بالکل درمیان میں لکھنا ہے اردو تفویض۔ عزیز طلبہ و طالبات، تفویض کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری۔ تو یہ درمیان میں لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اشعار کی تشریح۔ غزل نمبر 2، جگر مراد آبادی، شاعر کا نام لکھ دینا ہے۔ جگر مراد آبادی، اس کے نیچے آپ اپنا نام لکھ لیجیے اور نیچے ادارے کا۔ یہ آپ کو پہلا صفحہ تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام اشعار کے شعر کا نمبر دینا ہے آپ نے، اور نمبر دینے کے بعد نیچے آپ نے شعر لکھنا ہے، مفہوم، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔
تو اسی طریقے سے تمام اشعار کی تصریح آپ لکھ لیجئے تاکہ امتحانات کے اندر آپ کو تیاری کرنے میں آسانی آئے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.